بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب کے اختیار میں ہے کہ ہم دن رات ان کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جائیں اور برابر مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما، اور شہادت کا جو بلند درجہ ہے وہ ان کو عطا فرما، اور جو زخمی ہیں یا اللہ ان کے علاج معالجے کا بھی انتظام فرما، اور جو زخمی نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر کھانا پینا بند ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ان کے لیے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، ہر قسم کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرمائے۔ برابر دعا کرتے رہیں، کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا ہو، اور جب بھی اخبار پڑھیں یا کسی اور طریقے سے ہم ان کے حالات سے باخبر ہوں تو اس وقت اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل میں ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، اور جہاں قنوت نازلہ ہوتی ہو اس میں بھی اہتمام سے شریک ہوں، اور اس میں دل و جان سے آمین کہیں کہ قنوت نازلہ جو ہے یہ ایک مسنون عمل ہے جو انتہائی مؤثر اور نافع اور مفید عمل ہے۔ تو ایک تو دعا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس سے ہم ان کی بھرپور مدد کریں اور برابر ان کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مال صرف جمع کرنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی حقوق رکھے ہیں، اپنے بندوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ جو مال ہمارے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ حقوق ہیں، بندوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مال زکوٰۃ کی باقاعدہ زکوٰۃ دی جائے، اور زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو زکوٰۃ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قربانی کرنا، فطرہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہ واجب ہے، اور بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کرنا یہ بندوں کا حق ہے۔ ماں باپ بھی اگر کسی کے محتاج ہوں، فقیر ہوں، غریب ہوں تو ان کی مدد کرنا، ان کا خرچہ برداشت کرنا بھی واجب ہے اولاد کے اوپر، یہ بندوں کا حق ہے۔ یہ اسی طرح اللہ پاک نے یہ مال جو ہم کو دیا ہے اس کے بارے میں جگہ جگہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے تعالیٰ کے راستوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے بہت ہیں، جتنے بھی کارہائے خیر ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں، ان میں اپنے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستوں میں سب سے اونچا عمل جہاد ہے۔ جیسے زمین کے مقابلے میں پہاڑ کی چوٹی بلند ہوتی ہے اور اونٹ کے جسموں سے کوہان اونچا ہوتا ہے، ایسے تمام کارہائے خیر میں اور اسلامی احکام میں سب سے اونچا عمل جہاد ہے۔ اس میں اللہ پاک نے جگہ جگہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو دوسری ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہمارے پاس مال ہے وہ ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں، اور 1 یا 2 مرتبہ دینا کافی نہیں ہے۔ جیسی ان کی ضرورت ویسے ہمارا تعاون ہونا چاہیے، اور ان کی ضرورت ہمہ وقتی ہے، ہر دن ہر روز انہیں ضرورت ہے، اور ان کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے دوا نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، کس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی انہیں ضرورت ہے۔ تو یہ سب ضرورتیں عام طور پر پیسے سے پوری ہوتی ہیں، تو انہیں چندہ دیں، اپنے عطیات دیں، اپنا مال خرچ کریں۔ یہ جہاد میں اپنا مال خرچ کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، بڑی فضیلت والا یہ عمل ہے، اور ان کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہم سے ہو سکے ہم ان کی امداد کرتے رہیں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے ہماری۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ تو انسان کا ایمان بھی یہ کہتا ہے، دین بھی یہ کہتا ہے، اور انسان کی فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ دشمن سے پیار نہیں کیا جاتا۔ دشمن کے لباس کو، اس کے پوشاک کو، اس کے رہن سہن کو اور اس کی خاص باتوں سے نفرت کی جاتی ہے، محبت نہیں کی جاتی۔ لیکن اس میں بھی ہمارے اندر بہت زبردست غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کا شعار اور ان کا طریقہ ہے، اور ایک موجودہ وقت کا خاص تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ غیرت کے خلاف ہے کہ ہم ان کی چیزیں استعمال کریں، ان کی کھانے کی، پینے کی، پہننے کی جو چیزیں ان کی ہیں بیچنے سے ہی پرہیز کریں، خریدنے سے بھی پرہیز کریں اور استعمال کرنے سے ہی پرہیز کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ فائدہ مند بھی بہت ہے، کیونکہ اس سے
دشمن پر معاشی مار پڑے گی. ایک تلوار تو ہے جو مجاہدین استعمال کر رہے ہیں یعنی ہتھیار, اس سے بھی ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اب ان کے لیے حماس کو مٹانا آسان نہیں رہا. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ زبردست طاقت ہے اور ہم اس کے آگے ڈھیر ہیں. ساتھ ساتھ یہ معاشی جو مار ہے نا کہ اس کے مصنوعات کا مسلمان بائیکاٹ کر دیں تو دوسرے دن ہی اس کا جنازہ نکل جائے, اتنی زبردست چیز ہے یہ معمولی ہتھیار نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھ میں. جب ہمارے ہاتھ میں ہے تو بس ہم ان مصنوعات کو استعمال کریں جو مسلمان ممالک کی بنی ہوئی ہیں یا پاکستان کی بنی ہوئی ہیں, اور اب الحمدللہ متبادل چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور معیاری سامنے آ رہی ہیں. غیر ملکی چیزیں خاص طور سے یورپ کی بنی ہوئی چیزیں مسلمان اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ معیاری ہوتی ہیں, مہنگی ہونے کے باوجود آدمی انہیں اختیار کرتا ہے اس لیے کہ وہ معیاری ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کی چیزیں غیر معیاری ہوتی ہیں اللہ ماشاءاللہ. اب تو معیاری بھی آ رہی ہیں, اور دوسرے کہ جب دشمن ہمارے بچوں کو ذبح کر رہا ہے اور قتل کر رہا ہے, عورتوں کو مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, تو کچھ تو ہمیں حیا آنی چاہیے, کچھ تو شرم آنی چاہیے, کچھ تو غیرت آنی چاہیے. پھر ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہمارے دین و ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں. www.darsequran.com